السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی
علما وفهما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام دے بیٹو، یعقوب علیہ السلام دی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، تسی میریاں انہاں نعمتاں نو یاد کرو جو میں تواڈے اتے نعمتاں کیتیاں انعام فرمائے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تسی اپنے وعدے نو پوریا کرو، میں اپنے وعدے نو پوریا کراں گا. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور صرف خاص تسی میرے کولوں ہی ڈرو. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگا واسطے رہبر اور رہنما. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بعین ہی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروط طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام. مختصر حمد و صلات دے بعد قرآن مجید دی دوسری سورت سورہ بقرہ دے 5ویں رکوع دی پہلی ایک آیت مبارکہ اس وقت تلاوت کر کے اس کا مفہوم تساں احباب دے گوش گزار کیتے. اس تو پہلا اس سورت دے 4 رکوع دے متعلق کچھ گزارشات احباب دی خدمت دے اندر پیش کیتیاں جا چکیاں، اور 5واں رکوع اس کا اج آغاز اور اس کی ابتدا ہے. اس تو پچھلے رکوعاں دے اندر اللہ پاک نے مجموعی طور پہ 3 قسم دے گروہاں دا ذکر فرمایا. ایک وہ لوگ جڑے پکے مومن سن، ایک وہ لوگ جڑے پکے اور خالص کافر سن، اور درمیان دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر کہ جو
منافق کہلاندے، نہ پکے سچے خالص مومن سن، نہ ہی وہ اپنے کفر دا واضح طور تے اظہار کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے لوگاں نو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تسی میری ہی عبادت کرو۔ یہ دے دلائل، یہ دیاں مثالاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اس رکوع تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل دا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل تے اللہ تعالیٰ نے کنے انعام فرمائے، پھر بنی اسرائیل نے کنیاں نافرمانیاں کیتیاں، کنی قسم دا انہاں دے اوتے عذاب آیا۔ یہ ساریاں باتاں بیان فرما کے مینوں تانوں قیامت تک آن والے لوگاں نو ایک پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ دے عذاب کولوں بچنا چاہندے ہو، پھر انہاں نافرمانیاں دے کولوں بچو جو بنی اسرائیل اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے اللہ دے عذاب دے مستحق ہے۔ اگر تسی بھی اللہ دی نافرمانی کرو، تسی بھی اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دی ناشکری کرو گے، تو اڈے اتے بھی اسی طرح ہی عذاب آئے گا جس طرح بنی اسرائیل تھے۔ یہ قرآن مجید دا انداز ہے، اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پہلیاں قوماں اور پہلے لوگاں دے حالات نو بیان فرمایا ہے تاکہ آن والے لوگ ان حالات نو سمجھ کے وہ کام کرن جو اللہ دے پسندیدہ نے، اور انہاں معاملات اور کماں کو بچ جان جو اللہ دی نافرمانی دا باعث۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اسرائیل سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام سی۔ بعض کہندے نے کہ لقب سی، نام یعقوب ہی سی، اسرائیل لقب سی۔ بعض کہندے نے اسرائیل نام سی، یعقوب لقب سی۔ یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کئی نامہ دے نال معروف ہو جاتا ہے۔ ماں باپ نے کوئی نام رکھے ہے، دوست احباب دے اندر کسی اور نام دے نال معروف ہو گیا۔ ساڈے ہاں عمومی طور تے چاند، پپو، ککو، کالو، اس قسم دے ناماں دے نال لوگ معروف ہو جاندے۔ تو یعقوب علیہ السلام دے بھی یہ دو نام سن، حضرت یعقوب بھی اور اسرائیل بھی۔ یعقوب علیہ السلام دی جنی اولاد سی، وہ ساری اولاد نو بنی اسرائیل کیا جاتا، جی میں سارے انسانوں نو بنی آدم کیا جاتا ہے نا، کہ آدم علیہ السلام دی اولاد۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو بنی اسرائیل کیا جاتا ہے کہ اے حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد۔ اللہ پاک نے اس قوم نو، اس خاندان نو، اس برادری نو مخاطب کیتے اور فرمایا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، جہڑیاں میں تواڈے اوتے نعمتاں کیتیاں نے نا، میریاں انہاں نعمتاں نو یاد کرو۔ کوئی انسان دوسرے انسان نو اپنی کوئی نیکی اور کوئی احسان جتلا نہیں سکتا۔ جدوں کسے انسان نے کسے دوسرے نو اپنی نیکی اور احسان جتلانا ہے، وہ دی نیکی دا اجر اور ثواب ضائع ہو جانا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والےو، کلمہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھنے والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنیاں نیکیاں نو، اپنے صدقات نو، اپنی خیرات نو، اپنی حسنات نو تسی ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، بالمن والعذا، کسے نو احسان جتلا کے یا کسے نو تکلیف دے کے۔ جدوں کوئی انسان کسے دوسرے نو نیکی جتائے گا، احسان جتلائے گا کہ میں تیرے نال فلاں موقع تے فلاں نیکی کی تھی، وہ دا اجر ضائع ہو جائے، وہ دی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن یہ اصول، یہ قانون، یہ ضابطہ یہ مخلوق واسطے ہے، خالق واسطے نہیں، یہ اللہ دی ذات واسطے نہیں۔ اللہ جدوں چاہے جنوں چاہے احسان جتلا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل نو بھی جتلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں نو مخاطب کر کے بھی احسان جتلائے۔
اللہ پاک نے خالص مومنوں بھی احسان جتلا، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جویں میں تسی دنیا دے اندر کوئی بھی مسلمان غیر اللہ دے نام دی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ قسم اٹھان تو بچو، اگر قسم اٹھانی ہوئے ایک تو سچی قسم اٹھانی ہے، جھوٹی نہیں اٹھانی، اور دوسرا فرمایا اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے، اللہ دی ذات یا اللہ دی صفات تو علاوہ کسی چیز دی قسم نہیں۔ لیکن اللہ پاک اس اصول تو مستثنا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، قانون سارے مخلوق واسطے، اصول ضابطے سارے مخلوق واسطے، اللہ جدی چاہے قسم اٹھا سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کنیاں قسمیں اٹھائی ہیں، کدھر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ پاک نے زمانے دی قسم اٹھائی، کدھر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ کدھر اللہ پاک فرماندے نے لا اقسم بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کدھر اللہ کریم فرماندے نے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ اللہ پاک نے مخلوق وچوں مختلف قسم دیاں چیزاں دی قسم اٹھائی ہے، اس واسطے کہ اللہ خالق ہے، جدی چاہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن مخلوق واسطے مومنہ واسطے اصول تے قاعدہ ہے تسی اللہ پاک دے علاوہ کسی اور دے نام یا ذات دی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح کوئی انسان، کوئی مومن دوسرے مومن کو اپنا احسان اور نیکی نہیں جتلا سکتا، لیکن اللہ پاک تذکرہ کر سکتے ہیں، اللہ پاک جتلا سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پوری دنیا دے انسانوں مخاطب کر کے بات ارشاد فرمائی، اپنا احسان جتلایا ہے، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک فرماندے نے پوری دنیا دے لوگو انسان اے آدم علیہ السلام دی اولاد، تو ذرا سوچتے سے کس وجہ تو اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کرنا ہے، کس بنا تے تو اللہ پاک دے بارے دے اندر دھوکے دا شکار ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب رحمان تے ہوئے الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے، پھر صحیح سلامت پیدا کیتا ہے، تے فرمایا تینوں مناسب اعضاء نال پیدا کیتا ہے۔ یہ پوری دنیا دے انسانوں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت یاد دلائی۔ مومن مسلمانہ دی بات آئی، انہوں نے بھی احسان جتلایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے ایمان والے نے احسان جتلایا ہے، میں اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، میرے پیغمبر نے آکے تانوں تعلیم دیتی، تہاڈی تربیت کیتی، تہاڈا تزکیہ کیتا، تسی گمراہ سو، میرے پیغمبر دی تعلیم تے تربیت دی وجہ تو تسی گمراہی کولو بچ کے ہدایت والے رستے تے آ گئے۔ انساناں نو احسان جتلایا ہے، مومناں نو احسان جتلایا ہے۔ مگر اس وقت جو میں آیت کریمہ پڑھی، اے دے اندر ایک خاص قوم ہے، اے دے اندر ایک خاص قوم ہے، برادری ہے، خاص قبیلہ ہے، جس نو اللہ وحدہ لا شریک نے مخاطب فرما کے بات کہی ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ تسی میریاں نعمتاں نو یاد کرو، میں جڑیاں نعمتاں تواڈے تے کیتیاں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا نام، اور یعقوب علیہ السلام تو بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جننے بھی نبی آئے نے، وہ سارے دے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، بنی اسرائیل وچوں۔ بنی اسرائیل وچوں سب تو پہلے نبی یوسف علیہ السلام، اور سب تو آخری جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دورانیے دے اندر، اس دور دے اندر، اس زمانے دے
اندر کسی اور قبیلے برادری دے وچوں کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا، سارے دے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں بنی اسرائیل نبی آئے، اور پھر اس قوم دے اتے نبوت تو علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر بڑے انعامات فرمائے۔ اگلیاں آیتاں دے اندر بڑی تفصیل دے نال یہ کدھرے چل رہے نے دھوپے اللہ تعالیٰ نے بدلاں دا سایہ کر دیتا ہے، انہاں نوں جنگلاں دے اندر بیاباناں دے اندر پانی دی ضرورت پیش آئی، اللہ وحدہ لا شریک نے پتھراں دے وچوں پانی جاری کر دیتا ہے۔ کتنے سارے انعامات نے، فرعون جیسے ظالم دے کولو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی ہے، فرعون جیسے دشمن نو اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں دے سامنے تباہ تے برباد کر دیتا ہے، غرق کر کے رکھ دیتا ہے، تاکہ انہاں نو یقین آ جائے کہ ساڈا دشمن مر چکیا، ختم ہو چکا۔ اللہ فرماندے نے تسی میرے انہاں نعمتاں نو یاد کرو، میرے انہاں انعامات نو یاد کرو، میری ناشکری نہ کرو، اس واسطے کہ جیڑا انسان کسے انسان دی نعمت اور احسان نو تسلیم کردہ ہوئے، اس نو یاد کردہ ہوئے، پھر انسان کدی وہ دی ناشکری نہیں کرے، پھر وہ دی اہمیت سمجھ دے، پھر انسان اس کی قدر کر دے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک دا وعدہ ہے، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو تواڈے رب نے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے، تواڈے اللہ پاک نے اس بات نو بیان کر دیتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میریاں نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تانوں پہلا نالوں زیادہ نعمتاں عطا فرماواں گا، میں انہاں نعمتاں دے اندر برکتاں کر دیواں گا، میں انہاں نعمتاں نو تواڈے واسطے مبارک بابرکت مفید فائدے مند بنا دیواں گا، وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا جے تسی میریاں نعمتاں تے میری نشکری کرو گے پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ عذاب دی شکل اندر کدی وہ نعمت واپس لے لیندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کدی اس نعمت نو ہی عذاب بنا دیندے، اور کدی خالق و مالک اس نعمت نو انسان واسطے غیر مفید اور بے فائدہ بنا دیندے نے کہ انسان اس نو مصیبت سمجھن لگ پیندا ہے، وہ دی وجہ تو انسان پریشانی محسوس کرے۔ اللہ دیاں نعمتاں تے انہاں دے اوتے اللہ دا شکر ادا کرنا، یہ اللہ بنی اسرائیل نو بیان فرما رہے نے، اور مینوں تانوں توجہ دلا رہے، مینوں تانوں سبق دے رہے نے کہ جنیاں نعمتاں، جننے انعامات، جننے احسانات تواڈے تے نے، فرمایا تو انہوں یاد رکھنے چاہیے نے، اللہ پاک دیاں نعمتاں دا تذکرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دیاں انہاں نعمتاں تے پھر فرمایا میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس آیت کے اندر فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، تسی اپنے وعدے نو پورا کرو جڑا تساں میرے نال کیتا ہے، تے میں اپنے وعدے نو پورا کراں گا جڑا میں تواڈے نال کیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک دے وعدے اپنے بندیاں دے نال نے، اور بندیاں دا وعدہ اپنے اللہ دے نال۔ سارے انسان اللہ پاک دے نال ایک وعدہ کر کے آئے، عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اکٹھیاں کیتے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دے کولوں پوچھ رہے نے، سوال کر رہے نے، الستو بربکم، کیا میں تواڈا رب ہاں یا نہیں؟ کیا تسی مینوں اپنا خالق مالک تسلیم کر دے ہو یا نہیں؟ کیا میں تواڈا داتا غوث اعظم دستگیر لجپال ہاں کہ نہیں؟ الستو بربکم، کیا میں تواڈا رب ہاں یا نہیں؟ قالوا بلا، سارے انساناں نے جواب دیتا اللہ پاک کیوں نہیں، تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا خالق تے مالک ہے، تیرے تو سوا سی کسے نو اپنا رب خالق مالک تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ یہ سارے بندیاں نے اپنے رب نال وعدہ کر لیا ہے، سارے بندیاں نے اپنے اللہ دے نال ایک عہد کر لیا ہے، پھر جسلے دنیا تے انسان آندا ہے اینوں یہ وعدہ یاد دلایا جاندا ہے، یہ دے کان دے اندر اذان کہی جاندی ہے، اینوں اقامت سنائی جاندی ہے، اللہ دی توحید تے اللہ
دے محبوب پیغمبر دی رسالت نبوت دا یہ سامنے اظہار کیتا جاندا ہے، اینوں تھوڑا جہا شعور آ جاندا ہے، اینوں کلمہ سکھا دیتا جاندا ہے، یہ اپنی زبان تو کہنا شروع کر دیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ پاک دے نال پھر وعدہ کر رہا ہے میں اللہ پاک دی عبادت تیری کراں گا، الہ صرف تینوں ہی سمجھاں گا تے اپنے واسطے راہبر تے رہنما صرف محمد مصطفیٰ نو بناواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نال وعدہ ہے، اے اللہ تعالیٰ دے نال عہد ہے، اللہ پاک دا پھر بندیاں نال کی عہد ہے، اللہ پاک دا بھی پھر اپنے بندیاں نال وعدہ ہے۔ امام کائنات علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے، سفر دے اندر نے، گدھے دی سواری تے سوار نے، پیارے حبیب علیہ السلام دے پیچھے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا تدری یا معاذ، اے معاذ کیا تو جاننا ہے، کیا تینوں پتہ ہے؟ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میں حاضرہ۔ جناب پیارے حبیب علیہ السلام خاموش ہو گئے، اگو کوئی جواب نہیں فرمایا، تے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں پوری توجہ دے نال سوچ دائی رہ گیا اللہ دے حبیب علیہ السلام خاموش کیوں نے، مینوں کوئی حکم کیوں نہیں ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اتدری یا معاذ، معاذ تینوں پتہ ہے تو جاننے؟ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندے نے لبیک و سعدیک، اللہ دے رسول میں حاضر ہاں، حکم فرماؤ میں منن واسطے تیار ہاں، مگر پیارے آقا علیہ السلام پھر خاموش۔ یہ سمجھان دا ایک انداز ہے، یہ تعلیم دین دا ایک طریقہ ہے کہ اپنے مخاطب نو اپنے نال منسلک کرنے واسطے، اپنی طرح متوجہ کرنے واسطے آواز دیتی ہے، بلایا ہے، مخاطب کیتا ہے، لیکن پھر خاموشی اختیار کیتی۔ شاگرد نو شوق ہویا ہے، سامنے نو جستجو ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اس وقت کیڑی گل کرنی ہے، مینوں کی کہنا ہے، ادھر ادھر توجہ ہٹا کے پھر انسان پوری توجہ ان الفاظ اور اس بات اتنے لگا دیندہ ہے کہ اس تو اگے مینوں کی کہنا چاہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر یہ بات ارشاد فرمائی اتدری یا معاذ، معاذ تو جاننے تینوں پتہ ہے؟ عرض کی تھی لبیک و سعدیک، اللہ دے رسول حکم فرمائیے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ معاذ تینوں پتہ ہے اللہ پاک دا دے بندیاں دے اتے کی حق ہے تے پھر اللہ دے بندیاں دا اللہ دے ذمے کی حق ہے، وہ کیڑیاں گلاں تے کیڑیاں باتاں نے جو اللہ پاک دے معاملے دے اندر بندیاں نو پوریاں کرنیاں ضروری نے، تے وہ کیڑے کام نے جڑے اللہ پاک نو اپنے بندیاں دے بارے پورے کرنا ضروری نے۔ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے جس لئے سوال فرمایا، جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیندے نے اللہ ورسولہ عالم، سونیا مینوں معلوم نہیں یا عرش والا رب جاندہ ہے یا اللہ پاک دی وحی دے نال تسی جاندے ہو، میں نہیں جاندا، یا اللہ نو پتہ ہے یا اللہ نے تانوں دسیا تے تسی جاندے ہو۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حق العباد علی اللہ، اللہ پاک دا بندیاں دے ذمے حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ دی خالص عبادت کرن، اللہ وحدہ لا شریک دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ پہلا حق ہے اللہ وحدہ لا شریک، اس واسطے کہ انہیں پیدا کیتا ہے، انہیں دنیا دے اندر انسان دیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس واسطے اللہ تعالیٰ دا حق ہے کہ بندے اللہ دی عبادت کریں، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہران، نہ او دی ذات اندر، نہ او دی صفات اندر، نہ سجدہ کرن دے اندر، نہ قولی عبادت اندر، نہ فعلی اندر، اور نہ ہی اپنی مالی عبادت دے اندر۔
فرمایا وحق العباد علی اللہ، جدو بندے اللہ دی عبادت کرن گے، اللہ نال شرک نہیں کرن گے، پھر انہاں بندیاں دا اللہ دے ذمہ حق یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ان یغفروہ و یدخلہم الجنہ، اللہ پاک انہاں بندیاں نو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ دوزخ کو بچا کے جنتاں دا وارث بنا۔ کچھ حق ایسے جڑے اللہ دے بندیاں دے ذمہ، کچھ حق ایسے جڑے بندیاں دے اللہ دے ذمہ۔ حالانکہ خالق مخلوق دا کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، مگر میرے تواڈے رب نے بات سمجھائی ہے، اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم، تسی میرے نال کیتے ہوئے وعدے نو پوریا کرو، میں جڑے وعدے تواڈے نال کیتے نے میں انہاں نو پوریا کراں، میں تانوں انہاں دے پورا ہون دی یقین دہانی کرانا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں مرن تو بعد پھر کی ہوئے گا، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ جنت دیاں نعمتاں نصیب ہون گیا کہ نہیں ہون گیا۔ فرمایا اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، پہلا تسی اپنا کام کرو، پہلا اپنی ذمہ داری نو تسی ادا کرو، جیڑا عہد تے وعدہ تسی کر چکے ہو اس عہد تے وعدے نو تسی پوریا کرو۔ پر اللہ پاک فرماندے نے جدو میرے کو لاؤ گے پھر میں اپنے وعدے پورے کروں۔ آج اسی اپنے وعدے نہیں پورے کرتے، آج ساڑھے ذمہ جو اللہ دے حقوق نے اسی اس نو ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک دے کولو اسی اپنے حقوق دی امید لائی بیٹھے ہیں، یقین کری بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ دے کئی وعدے تے ایسے نے جو آخرت اندر جا کے پورے ہونے نے، اسی آج دنیا دے اندر انہاں دے گلے شکوے کر۔ کنے ایسے معاشرے دے اندر لوگ نے جڑے دن ساڑی رب سندا نہیں، ساڈوں رب دیندا نہیں، فلان اللہ نے انہاں دے دیتا ہے، مینوں محروم رکھے ہے، کوئی مال دولت دے اعتبار نال اللہ دے گلے کر دے، کوئی کاروبار دے حوالے نال اللہ دے گلے کر دے، کوئی اولاد دے حوالے نال اللہ دے گلے کر دے، کوئی بیماری تو شفا دے حوالے نال اللہ دے گلے کر دے۔ وہ اللہ دے بندے ذرا سوچتے صحیح، جیڑے تیری ذمہ داری سی تو اپنے اللہ دے نال کس طرح پوری کی۔ اللہ اکبر۔ حالہ انسان ساریاں ذمہ داریاں پوریاں کرے، اپنے سارے حقوق ادا کرے، 24 گھنٹے اللہ پاک دی فرما برداری دے اندر گزار دے، وہ خالق اس بات دا حق رکھ دے، وہ کہے مینوں تیری عبادت بھی قبول نہیں، مینوں تیری فرما برداری بھی قبول نہیں، میں تینوں جنت دی ہوا بھی نہیں لگن دیاں گا، دوزخ دا بالن بنا دیاں گا۔ دنیا جہان دی کوئی طاقت اللہ دی ذات نو پوچھ نہیں سکتی، اور اے بندہ اللہ دے حکم دے مقابلے تے سی نہیں کر سکتا۔ لیکن دے باوجود رب کنا مہربان ہے، اللہ فرماتا تو اپنا وعدہ پورا کر، میں اپنا وعدہ پورا کراں گا، تو میرا حق ادا کر، میں تیرا حق ادا کر۔ کتنی بڑی وہ دی مہربانی۔ میرے بھائیو، بنی اسرائیل نو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مینوں تو انہوں سمجھایا جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل دے کولو اللہ نے کیا وعدہ لیا سی۔ سورہ مائدہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے بات نو بیان فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ پاک فرماندے نے بنی اسرائیل، اے میریاں نعمتاں تے میرے انعامات احسانات نے تواڈے اُتے، میں نبوت تواڈے خاندان دے اندر رکھی ہے، بادشاہتاں تواڈے خاندان نو عطا فرمائیاں، لیکن فرمایا یاد رکھو انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، میں تواڈے نال ہاں، میریاں ہمدردیاں تواڈے نال، میری مدد تواڈے نال، میری رحمت تواڈے نال، انی معکم، میں ہر مقام تے تواڈے نال، پر کدوں تک لائن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تسی نماز قائم کرو گے، اگر تسی زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اگر تسی میرے رسولاں تے ایمان لے آؤ گے، وعزرتموہم، تے میرے رسولاں دی مدد کرو گے، انہاں دے دین ہوگے پھیلان تے چمکان واسطے، دنیا دے اندر پیغام نو پہنچان واسطے میرے رسولاں دی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ پاک فرماندے نے پھر تسی اللہ پاک نو قرض حسنہ بھی دیو گے۔ یہ 4 کام تسی کرو، اقمتم الصلاۃ،
نماز پڑھو، پابندی نال پڑھو، وہ دے حقوق نال ادا کرو، سنت دے مطابق ادا کرو، اللہ تعالیٰ دے دین شریعت وحی دے مطابق اس ادا کرو، نماز پورے حقوق نال ادا کرنی۔ دوسرا کام فرمایا وآتیتم الزکاۃ، تسی زکوٰۃ دیو گے، اپنے مال دے وچوں اللہ پاک دا حصہ کٹو گے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو گے۔ تیسرا فرمایا وآمنتم برسلی وعزرتموہ، تسی میرے رسولاں تے ایمان بھی لیاؤ گے، تے میرے رسولاں میں صرف کلے موسیٰ علیہ السلام تے نہیں، کلے داؤد علیہ السلام تے نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام تے نہیں، سارے رسولاں تے ایمان لیاؤ گے۔ انہاں رسولاں دے وچ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل نے، میرے پاک پیغمبر اتے ایمان لیاؤ گے۔ وعزرتموہم، انہاں نو دین واسطے، تبلیغ واسطے، اللہ دی وحی نو اگے پہنچان واسطے، لوگاں دی اصلاح واسطے، جتھے مدد تے تعاون دی ضرورت ہوئے گی تسی میرے پیغمبر دے نال کھڑے ہو جاؤ گے۔ تے چوتھا کام تسی کرو گے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ تسی فرض ادا کر چکے ہو، ہن اللہ دا تواڈے مال اندر کوئی حق نہیں کہ اللہ تانوں کہے اتنا میرا بندا ہے دیو، حالانکہ سارا اللہ دا ہے، لیکن اے دے باوجود تسی اللہ دے راج خرچ کرو، اللہ پاک نو قرض حسنہ دیو گے، اللہ پاک نو تسی قرض دیو گے، اللہ انہوں بڑھا کے تو انہوں واپس کرے گا، دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، زکوٰۃ تو علاوہ فرضی طور تے تسی صدقہ خیرات کرو گے، اللہ پاک فرماندے نے یہ چار کام تسی کرو تے میں کی کراں گا۔ پہلی گل تے فرمائی انی معاکم، میں تواڈے نال ہاں، دنیا دے اندر بھی تے آخرت اندر بھی، دنیا دے اندر بھی تہاڈی مدد کراں گا، آخرت اندر بھی تہاڈی مدد کراں گا، دنیا دے اندر بھی تانوں فائدہ پہنچاواں گا، آخرت دے اندر بھی فائدہ پہنچاواں گا، دنیا دے اندر بھی تانوں دشمن دے کولوں بچاواں گا، آخرت اندر بھی تانوں عذاب دے کولوں بچاواں گا۔ تے دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا کام میں کراں گا کہ میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا، تواڈیاں غلطیاں کوتاہیاں نو معاف کراں گا۔ جدوں تسی نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دیو گے، میرے نبیاں رسولاں تے ایمان لیاؤ گے، اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، پھر تواڈے کولوں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، کسے قسم دی تواڈے کولوں غلطی ہو گئی، اللہ پاک فرماندے نے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ میں تواڈے کولوں انہاں غلطیاں تے انہاں گناہاں نو معاف بھی کر دیاں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تے تیسرا کام میں کراں گا کہ میں تانوں جنتاں دے اندر داخل کر دیاں گا۔ تسی چار کام کرو، بدلے دے اندر میں تانوں تین چیزاں دیاں، اور انہاں تیناں دے وچوں ہر ایک دوسری تو بھاری ہے۔ پہلی گل اللہ نے فرمائی میں تواڈے نال ہاں، تے جدے نال عرشاں والا رب ہو جائے پھر انہوں کسی اور چیز دی ضرورت ہے۔ اللہ اگلیاں گلاں نہ بھی کردا، نہ بھی وعدے کردا، تے سارے وعدے ساریاں نعمتاں دنیا دیاں اور آخرت دیاں اس ایک جملے دے اندر موجود نے کہ انی معاکم، میں تواڈے نال۔ پھر اگلی بات فرما دیتی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا۔ تے جس بندے دے اللہ گناہ معاف کر دے، جس بندے دے اللہ وحدہ لا شریک غلطیاں کوتاہیاں تے معافی دا کلم پھیر دے، انہوں پھر کیا پرواہ ہے؟ نہ انہوں قبر دے عذاب دی پرواہ، نہ حشر دے میدان دیاں سختیاں دی پرواہ، نہ اس انسان نو حشر دے میدان دی گرمی اور پیاس دی پرواہ، نہ اس انسان نو دوزخ دا ڈر ہے، اس واسطے کہ وہ دے نامہ اعمال دے اندر گناہ دے ہے کوئی۔ یہ دے باوجود تیسرے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تانوں نعمتاں والی اور باغاں والی جنت دے اندر داخل کراں گا جتھے اللہ پاک نے پانی دیاں تے دودھ دیاں تے شہد دیاں نہراں جاری کی۔ کتنے بڑے انعامات اور احسانات نے، لیکن کدوں اللہ نے شرط رکھ دیتی لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، جڑے تسی میرے نال وعدے کیتے نے اگر پوریا کرو گے پھر میں اپنے وعدے نو پوریا کراں گا۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر کیا ہے؟ اسی دوسرے نو معاہدہ یاد دلانے ہیں، دوسرے نو عہد یاد دلانے ہیں، لیکن جو ساڑھی ذمہ داری ہے وہ دی اسی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، اے عہد، اے معاہدے، اے وعدے دنیا داری دے لحاظ نال ہون یا دین دے لحاظ نال ہون، آخرت دے لحاظ نال ہون، یاد رکھیے یہ دی شریعت دے اندر بڑی اہمیت۔
انہاں وعدیاں نو انہاں عہد نو معمولی نہ سمجھا کرو کہ چلو بات ہو گئی ہے، گل کر دیتی ہے، آئی گئی بات ہے، کون ہے دے پوچھن والا ہے، کسے دے کولے دی کیا دلیل ہے، کل مجھے تو ضرورت پائے گی میں دے تو انکار کر دیاں گا، دے تو مکر جاواں گا۔ یاد رکھیے میرے تواڈے رب نے بات کہی ہے، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ دنیا دے اندر تانوں تواڈے معاہدیاں تے عہد تے وعدیاں تے کوئی نہ بھی منوا سکے، کوئی نہ بھی دلیل دے سکے، قیامت والے دن جدو جاؤ گے اللہ پاک دی عدالت اندر جتھے نماز دے بارے پوچھا جائے گا، روزے دے بارے پوچھا جائے گا، اخلاقیات دے بارے پوچھا جائے گا، لوگاں دے حقوق دے سوال ہون گے، ان العہد کان مسئولا، فرمایا انہاں وچوں تواڈے کولوں عہد دے بارے اور وعدیاں دے بارے بھی پوچھا جائے گا، انہاں نوں دنیا دے اندر رہ کے کنیاں پورا کیتا سی، کنی خلاف ورزی کی۔ اس واسطے انہوں معمولی نہ سمجھو۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام نے زبان نبوت و بات ارشاد فرمائی، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو۔ آمنہ دلال پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو جس بندے دے اندر امانت نہیں، دیانتداری نہیں، اس بندے دا کوئی ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس بندے دے اندر امانت نہیں او دا کوئی ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہو، تے جس بندے دے اندر دین جو فرمایا جس بندے دے اندر عہد دی پابندی نہیں، وعدے دی پابندی نہیں، لا دین لہو، اس بندے دا کوئی دین ہی نہیں۔ اتنی بڑی وعید آپ نے ارشاد فرمائی، امانت داری کرنی ہے، کسے بھی مقام تے کسے انسان کو موقع دو۔ ایک خطیب ممبر تے کھڑا ہے، ممبر تے دا کھڑا ہونا دے کولے ممبر دا وقت اور ممبر اور مائک امانت ہے۔ اگر لوگاں دی صحیح رہنمائی کر دے، لوگاں نو صحیح رستہ دکھا دے، لوگاں نو اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دس دے، تے پھر امانت دار ہے، دیانتداری کر رہے ہے، اور اگر اس ممبر دے اتے کھڑا ہو کے اس ممبر دا حق ادا نہیں کردا، یہ دے نال خیانت کردا ہے، لوگاں نو شرک دی تبلیغ کردا ہے، لوگاں نو بدعت دی تعلیم دیندا ہے، لوگاں دے اندر غلط فہمیاں پھیلاندا ہے، تو یاد رکھو یہ امانت اندر خیانت ہوتا ہے۔ یہ ہوئی صورت ایک مدرس دی ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، پھر وہ امانت دار ہے، جی وہ اپنا کام نہیں کردا، جیڑی تنخواہ لیندا دیانتداری نہیں کردا۔ اور جیڑا انسان کسی عہدے دے اتے، کسی ذمہ داری دے اتے، اگر اس ذمہ داری نو، اس عہدے نو، اس اختیار نو، اس اقتدار نو صحیح دیانتداری دے نال جتھے جویں دا حق بندا ہے اسی طرح دا استعمال کردا ہے، پھر وہ امانت دار ہے۔ تے جے عہدے تو ناجائز فائدہ اٹھا کے غلط کاری کردا ہے، کسی دا حق غصب کر لیا، کسی نو حق تو زیادہ دے دیتا، تو یاد رکھو وہ اپنے عہدے دے نال خیانت کردا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کسی بھی حیثیت نہ لے، کسی بھی مقام تے جس بندے دے اندر امانت نہیں، دیانتداری نہیں، اس بندے دا کوئی ایمان نہیں، اور جس بندے دے عہد دی پابندی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وہ دا کوئی دین نہیں۔ اس واسطے آئیے اپنی اپنی زندگی کو سامنے رکھیے، یہ دی اصلاح کریے، جتھے جتھے کوئی کوتاہیاں ہے نے، جتھے جتھے کوئی غلطیاں ہے نے، انہاں دی اصلاح کر کے اپنے آپ کو سنواریے۔ میرے بھائیو اس آیت دے آخر تے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، تسی صرف میرے کو ڈریا کرو۔ آج لوگ گناہ کردے نے، برائیاں کردے نے، اللہ اور رسول دی نافرمانی کردے نے، کادے واسطے؟ معاشرے کو ڈردے نے، فلانا بندہ ہے گل نہ کر، سانو لوگ کی کہیں گے، اس سے وجہ تو کئی برائیاں کری جا رہی۔ فرمایا معاشرے دی بات ہے، برادری دی بات ہے، قبیلے دی بات ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ آ گیا ہے، کسی اور کو نہیں ڈرنا، میرے کو ڈرنا ہے، اس واسطے کہ جدو میرے کو ڈرو گے پھر تسی میری نافرمانی نہیں کرو۔ تے میں تواڈے کولوں قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا بھی تسی علاقے دی ثقافت نو اپنایا سی، برادری دے رسم و رواج نو پورا کیتا سی یا نہیں سی کیتا، میں تے تواڈے کولوں یہ پوچھنا ہے جیڑی میں وہی بھیجی سی، پیغام بھیجیا سی، او دی فرما برداری کیتی سی کہ نہیں سی۔
یا فرحبون، فرمایا میرے کولو ہی ڈرو، میرے تو علاوہ کسی دے کولو نہ ڈرو۔ یعنی اللہ دے مقابلے تے اللہ دی نافرمانی کسی کولو ڈر کے یا کسی دے لالچ اندر نہیں کرنی چاہیے۔ کنے ایسے لوگ نے سود دا کاروبار کردے نے اس ڈر دی وجہ تو یہ کاروبار چھاڑ دیتا تو ہو سکتا ہے کاروبار مندہ پہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کولو ڈرو، میں تمہیں حکم دے رہا کہ اس کام نہ کرو، سود دا کاروبار نہ کرو، تمہیں میرے کولو ڈرنا چاہیے، اس کاروبار دے نقصان تے گھاٹے کولو نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ چند باتیں اس آیت مبارکہ دے اندر کہیاں جو احباب دے سامنے میں رکھیاں، اس واسطے کہ پیغام میرے تواڈے واسطے بھی ہے، قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے بھی ہے۔ اللہ دیاں نعمتاں نوں یاد کرنا چاہیے، وہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک دے نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کرنا چاہیے۔ ساری زندگی اللہ پاک دے کولو ڈردیاں ہویاں اور فرما برداری دے اندر گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ کریم مینوں تانوں جمیع مسلماناں نو قرآن و حدیث نو سمجھن دی اور اس تے کما حق ہو عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔